رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المدنی الابتہی التہامی السید الوحی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، سامعین اکرام، اپنے دلوں میں عشق اہل بیت لے کر زندگی کو بہترین راہ کے اوپر چلانے والے تمام سامعین، حاضرین و غائبین جو ہمیں مستقیماً سن رہے ہیں اور جو غیر مستقیماً جو ہمیں جہاں بھی سن رہے ہیں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس عنوان سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت کچھ گفتگو، کچھ معروضات آپ کے خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے اور آپ اپنے وقت کو وہاں دے رہے ہیں۔ کچھ معروضات آپ کے پیش خدمت کرنے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 81ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کا کام ہی ہے چلے جانا اور مٹ جانا، ختم ہو جانا، نابود ہو جانا۔ ہماری مسلسل گفتگو اسی عنوان سے ہو رہی ہے۔ حق اور باطل کی پہچان بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوگی تب تک انسان سعادت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ لیکن حق اور باطل کی پہچان اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس اس چیز کو سمجھ لے اور پہچان لے۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی حق اور باطل کی تشبیہ کس طرح سے دی ہے۔ کہا پانی حق ہے اور پانی کے اوپر جو جھاگ ہے، جو بلبلا ہے، وہ باطل ہے۔ حق کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے، باطل کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوا کرتا۔ باطل کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حق کے بغیر اپنے آپ کو پہچانوا سکے۔ جب حق نہ ہوگا تو باطل اپنے آپ کو پہچانوا ہی نہیں سکتا۔ حق باطل جب بھی آتا ہے وہ حق کا لبادہ پہن کر کے آتا ہے، اور حق کا لبادہ پہن کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن میں کچھ اور تشبیہات کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اشارہ کرتا چلوں کہ نور اور ظلمت سے بھی حق کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ نور حق ہے اور ظلمت باطل ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھی جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا،
یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حق آیا اور باطل کو میں نے ختم کر دیا، باطل کو ہٹا دیا، باطل کو مٹا دیا، بلکہ ایک رخی بات ہو رہی ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ حق کا وجود باطل کو مٹانے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ یعنی جب نور آ جائے اور ظلمت رہے تو پھر نور کے آنے کے بعد ظلمت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہاں ٹھہر جائے، نور کا مقابلہ کر سکے۔ صلوات بر محمد وآل محمد پہ۔ علم اور جہل سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ علم حق ہے، جہل باطل ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ تو اب انسان علم حاصل کرتا چلا جائے اور اپنے اندر کی جہالت کو ختم کرتا چلا جائے، یا یوں کہوں کہ اپنے اندر کی باطل جو چیز ہے اس کو مٹاتا چلا جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد پہ۔ اور ایک اور رخ اگر بیان کیا جائے حق اور باطل کا تو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ حق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو، باطل وہ ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ سمجھا دوں، بتا دوں، حالانکہ آپ ہمارے بزرگان ہیں لیکن مثال تاکہ آسان ہو جائے۔ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عزا خانے میں اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر سے کوئی آ کر کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، باہر ایک سیاہ آندھی چلی ہوئی ہے، یا کوئی یہ کہے آ کر خبر دے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ خواب غفلت میں ہیں، امام کا ظہور ہو گیا ہے، یا کوئی اور بات کہے، یہ کہے کہ آپ کو نہیں معلوم دنیا سے اس جو وبا آئی ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، یہ تمام وبا ختم ہو گئی ہے، اب اس وبا کا نام و نشان نہیں ہے، اب انسان راحت کی زندگی اور راحت کی سانس لے رہا ہے، اب اس گھٹن کی سانس سے انسان جدا ہو چکا ہے۔ اور آپ اس کی تحقیق کریں، ان تمام چیزوں کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، نہ ہی سیاہ آندھی چل رہی ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ ہی برف باری ہو رہی، نہ امام کا ظہور ہوا ہے، اور نہ ہی وبا ختم ہوئی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نے الگ الگ مثال دی ہے، اسے سمجھانے کے لیے کوئی بھی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ واقع کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو جب واقع کے مطابق نہ ہوا تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ باطل ہے۔ لیکن اگر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو صحیح بات ہے، یہ تو حق بول رہا ہے، یہ تو سچ بول رہا ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے نہیں یہ حق بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ واقع کے مطابق ہو رہا ہے، یہ واقع کے مطابق کہہ رہا ہے، تو یہ حق ہے۔ تو پتہ چلا جو واقع کے مطابق ہو، جس کے اندر واقعیت پائی جائے، جس کے اندر حقانیت پائی جائے، وہ حق ہوا کرتا ہے۔ جو واقع کے مطابق نہ ہو، جس کے اندر حقانیت نہ پائی جائے، وہ باطل ہوا کرتا ہے۔ تو میں اب بتا دوں کہ عام انسان اس چیز کا محتاج ہے کہ اگر واقع کے مطابق بات نہ کرے تو اسے جھوٹا کہا جائے گا۔ وہ محتاج ہے اس بات کا کہ واقع کے مطابق بات کرے، لیکن کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو واقع کے مطابق نہیں ہوتی، جو کہہ دیا کرتی ہیں وہ واقع ہو جایا کرتا ہے، جو بول دیا کرتی ہے وہ واقع ہو جایا کرتا ہے۔ ابھی کسی درزی کو خبر نہیں دی گئی ہے لیکن سیدہ نے کہہ دیا ہے کہ درزی کپڑے کو لے کر آئے گا، تو اب رضوان جنت کو آنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد پہ۔ یہ فقط جناب سیدہ کی بات نہیں ہے، آپ تمام معصومین کی سیرت کو دیکھ لیں۔ قرآن خود فرما رہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں، ان کی منشا اپنی کوئی منشا نہیں ہے، ان کا ارادہ کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یہ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی ان کے وجود سے نکلا ہوا ہر ایک حرکت، ان کے وجود سے نکلا ہوا ہر ایک فعل، یہ وہی ہوتا ہے جو منشاء الہی ہوا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد پہ۔ اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا کہ دیکھو تم حق کی تلاش میں کہاں جا رہے ہو، حق کو اتنا آسان نہیں ہے پہچاننا، حق بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اس کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ حق کے پہچاننے کے برائے بہت زیادہ شرائط ہیں۔
حرکت و ناقص حق کو پہچان نہیں سکتا. میں تمہیں قیامت تک کے لیے ایک میزان و معیار بتا کر جا رہا ہوں کہ دیکھو علی مع الحق والحق مع علی. حق علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. لیکن میں بتا دوں کہ جو ایک پہلا پہلو ہے, پہلا مصرع ہے, پہلی جو بات ہے مولا رسول اسلام کی کہ علی حق کے ساتھ ہیں. اگر آپ کی توجہ رہے صلوات بر محمد والے محمد تو اپنے کہ علی حق کے ساتھ ہیں, تو اس فضیلت میں تو حرکت و ناقص شامل ہے. جو بھی 2 رکعت کی نماز پڑھ لے وہ حق کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے, جو بھی نیک کام انجام دے دے وہ حق کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے, جو بھی روزہ رکھ لے حق کے ساتھ ہو گیا, جو بھی نماز پڑھ لے حق کے ساتھ ہو گیا, چاہے اس کی نماز میں خشوع پائے جائے یا نہ پائے جائے. وہ کہتا نظر آتا ہے ہم حق کے ساتھ ہیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت نہیں ہے, بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حق بھی آپ کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں, آپ فضائل خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ اگر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک مثال کے طور پہ, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اہل بیت سے محبت کیا کرتے ہیں, ہم تو اہل بیت سے عشق کیا کرتے ہیں, ہم تو اہل بیت کو چاہتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں, کمال یہ ہے کہ آیا اہل بیت بھی آپ کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں. بھائی ایک شخص ہمارے ایک معصوم امام کے پیچھے پیچھے مولا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کرتا چلا گیا. آپ کے جد ایسے ہیں, آپ کی جدہ ایسی ہیں, آپ کے جد نے در خیبر کو اکھاڑا, آپ کی جدہ وہ ہیں جو نسائے رحمت اللہ وہ نساء العالمین کی ملکہ ہیں, آپ کی جدہ وہ ہیں کہ جن کی فضیلتوں میں آیت اتری ہے. مولا کا در ایک قدم دروازے پہ تھا, ایک قدم دروازے کے باہر تھا, مڑ کر کے کہا جب اتنے اچھے ہیں تو اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنے اچھے ہی ہیں تو ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ فقط کہنے سے نہیں ہوتا ہے. میں ایک بات بہت ہی معذرت کے ساتھ میں تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چلن ہے, حالانکہ یہ اچھی چیز ہے, کہ 2 رکعت نماز پڑھیے سال بھر کی نماز کا ثواب ملے گا, فلاں انجام ایک روزہ رکھ لیجئے فلاں 1 مہینے کے روزے کا ثواب ہے, فلاں کام انجام دے دیجئے حج کا ثواب ہے. لیکن میں یہ کہتا نظر آؤں گا, یہ بتائیے یہ کیا سبھی کے لیے ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس عمل کو اس لیے انجام دیتا ہوں تاکہ اہل بیت نے کہا ہے, کہیں نہ کہیں سے روایت ملتی ہے اور یہ ہمیں کمال تک پہنچاتی ہے, اتنا ثواب ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ بتائیے, ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت کا نماز کا ثواب اتنا ہے, لیکن یہ کیا سبھی کے لیے ہے؟ تو میں اس کو اور آسان سے سمجھا دوں, آسانی کے ساتھ. مثال کے طور پہ ایک انڈسٹری میں جائیے تو انڈسٹری اور کمپنیز میں یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک اوور ٹائم ہوا کرتا ہے, یعنی کم وقت میں آپ کو پورا پیسہ کمپنی دیتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی باہر سے انسان جائے, ہم جائیں, آپ جائیں, کوئی اور جائے جو اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جا کر کہے کہ بھیا ہمیں بھی اوور ٹائم دے دو, ہم بھی کم وقت میں اچھا پورا پیسہ لے لوں, تو کمپنی یہ کہتی نظر آئے گی آپ کا دماغ تو صحیح ہے, آپ شعور کے عالم میں تو ہیں, آپ کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنے دماغ سے کام لیجئے, اپنی عقل کو استعمال کیجئے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کس کے لیے ہے؟ یہ قانون اوور ٹائم کا قانون اس کے لیے ہے جو کمپنی کے اندر سالوں بھر کام کرتا ہے, جو کمپنی کے شرائط کو انجام دیتا ہے, جو قوانین کو فالو کرتا ہے, جو اس کے اندر کام کرتا ہے. تو اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے کم 2 رکعت کے نماز میں اتنے 1 سال کے نماز کا ثواب, یا یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں یہ نہیں کہتا روایت غلط ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ایک کمپنی اپنے اوور ٹائم اسی شخص کو دیتی ہے جو سال بھر تک کام انجام دیتا ہے, تو یہ ثواب اسی کے لیے ہے جو تمام واجبات اور محرمات کو انجام دیتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پہ, جو تمام واجبات اور شریعت اسلامی کے تمام قوانین کو فالو کرتا ہے, تمام محرمات کو انجام دیتا ہے, محرمات سے رکتا ہے, تمام واجبات کو انجام دیتا ہے. اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے ہے کہ آپ اتنا رکعت اتنا چیز پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. لیکن آپ قوانین اسلامی کو فالو تو کریں. اسلام کے دائرے سے نکل کے آپ سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ مل جائے, یہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد پہ. اور تو حق اور باطل, تو اسی طریقے سے تو فقط دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے. مولا کائنات کی ایک فضیلت میں تو سب کے سب شامل ہیں.
کہ علی حق کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آیا حق بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں اہل بیت کی فضیلت کا ایک اور رخ بیان کرتا چلوں کہ لوگ اہل بیت کو خوش کرتے ہیں، لیکن آیا ان اعمال سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اہل بیت، میں نے بیان کیا کہ اہل بیت کا اپنی کوئی منشا نہیں ہے، اپنے اہل بیت کی اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہی ارادہ ہے جو ارادہ الہی ہے، وہی منشا ہے جو منشا الہی ہے۔ اہل بیت کے فضائل کو دو رخ ہیں، ایک وہ رخ جو ہمیں فقط خوش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک وہ رخ ہے جو ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ در خیبر کو انگلیوں کے ذریعے سے اکھاڑ دینا یہ ہمیں خوش کرتا ہے، لیکن انہی ہاتھوں سے جا کر کے اپنے لیے کسب و کار کرنا، اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے کمائی کرنا، حلال کی کمائی کرنا، یہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل میں دیکھ لیں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے، ہمیں خوش کرتا ہے کہ وہ ایک عظیم ملکہ ہیں، لیکن ان کا انجام، انہوں نے جو فعل انجام دیے ہیں ہمارے لیے، وہ نمونہ عمل ہے، وہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے منزل کے قریب آ رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو علی حق کے ساتھ ہیں، تو اس میں تو سب شامل ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ فقط حق کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ حق بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو فقط علی ہے جن کے لیے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، تو اب دنیا کہیں جائے، دنیا کا رخ کدھر کہیں بھی ہو، تم یہ نظر کرو کہ علی کدھر جا رہے ہیں، تو جدھر علی جائے وہاں حق ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حق والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، باطل والے اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن حق والے جتنے ہیں سب اپنی طرف، حق والے ایک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو آدم نے دعوت دیا تھا وہی خاتم نے دعوت دیا۔ آدم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی کام جناب ابراہیم نے کیا، وہی دعوت جناب نوح نے دی، وہی دعوت جناب یعقوب نے دی، وہی دعوت جناب موسیٰ و عیسیٰ نے دی، اور وہی دعوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو سب کا مرکز ایک ہے، وہ حق ہے، وہ خدا ہے، سب خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غدیر کوئی الگ چیز ہے؟ دین لوگ سمجھتے ہیں دین الگ ہے، دین کوئی الگ نہیں ہے، شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، دین ایک ہے۔ جو دین آدم لے کر آئے تھے وہی دین ابراہیم، وہی دین موسیٰ، وہی دین عیسیٰ، وہی دین تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، شریعتیں بدلی ہیں، اور شریعتیں اس لیے بدلی ہیں کہ انسان محتاج ہو گیا کچھ اور قوانین کا۔ جب انسان رشد پاتا گیا تو قوانین اور پھیلتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ دین غدیر کے میدان میں کامل ہو گیا۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ جب آخری دور میں دین کامل ہوا تو پیغمبر خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ کہہ دو کہ دین کامل ہو گیا۔ تو رسول کیا ہیں؟ اب رسول آخری رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کسی ایک خاص فرقے سے مذہب نہیں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی بشر، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ رسول کو رسول مانے یا رسول کو رسول نہ مانے، تمام کائنات عالم کے لیے رسول ہیں، تمام دنیا کے لیے رسول ہیں، اور تمام دنیا کے لیے رسول ہیں تو تصرف بھی تمام ہر جگہ ہے ان کا۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ جہاں بستے ہیں وہ سب پہ ان کا تصرف ہے، ان کا اختیار ہے، ان کی ولایت ہے۔ آئیے وہی میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ آدم سے آیا ہے یہ سلسلہ اور خاتم تک رکا ہے، اور اب یہ جو چینج ہو رہا ہے معیار، کیونکہ اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ اب نبوت کا خاتمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیارات ختم ہو گئے۔ جو ولایتیں پیغمبر اسلام تھی وہی ولایت غدیر میں مولا کائنات کو دی گئی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ وہی ولایت ہے، اور یہاں پر ولایت جو تصرف پیغمبر کا تھا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہوں نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا رکھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا مقصد اور اشارہ یہی تھا کہ جس طرح سے میں تمہارے اوپر تصرف رکھتا ہوں، جو حقیقت ہماری تھی وہی حقیقت ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
لیکن صلاحیت اور حقیقت اور ولایت یہ وہی ولایت ہے جو آدم سے خاتم تک پہنچی تھی. صلوات بر محمد والے محمد پہ. تو حق والوں کی نشانی یہ ہے کہ سب ایک کی طرف دعوت دیتے ہیں, ایک کی طرف دعوت دیتے ہیں, سب خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اب دیکھیں کیا کریں. لیکن باطل والوں کی کیا حقیقت ہے؟ باطل والے ایک طرف دعوت نہیں دیتے ہیں. نمرود نے اپنی طرف دعوت دی, فرعون نے اپنی طرف دعوت دی, شداد نے اپنی طرف دعوت دی, یزید ملعون نے اپنی طرف دعوت دی. تو یہ الگ الگ دعوت دے رہے ہیں. تو حق کا معیار اور مرکز الگ الگ ہے, باطل کا معیار و مرکز ایک طرف ہے. اور حق اور اسلام کی حقانیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے ایک کی طرف دعوت دی ہے. صلوات بر محمد والے محمد پہ. تو الگ الگ باطل کا معیار مرکز سب الگ الگ ہے, لیکن حق کا ایک ہے, حق کی حقیقت ایک ہے. اور اسی لیے مولا جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آتا حق کو مٹایا جا رہا ہے, اور میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح, یعنی آدم کی شریعت کی اصلاح, یعنی نوح کی شریعت کی اصلاح, یعنی ابراہیم کی شریعت کی اصلاح, یعنی موسیٰ کی شریعت کی اصلاح. یہ تمام انبیاؤں کی شریعت کی اصلاح ہے. جو دین کامل ہوا ہے پیغمبر کے زمانے میں, تو پیغمبر کی اصلاح, پیغمبر کی بقا تمام انبیاء کی بقا ہے. اگر کوئی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ ہے معیار. تو امام حسین علیہ السلام نے وہی کہا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کے دین کی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اور ہمارا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے, ہمارا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک نیا فتنہ ایجاد کیا ہے, ہم نئے ڈائریکشن ایک اشارے کی طرف چلے ہیں. نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے, ہم اپنے بابا اور اپنے نانا کے راستے پہ کو اختیار کیا ہے. یہ راستہ میرے بابا کا راستہ ہے, میرے نانا کا راستہ ہے. یعنی یہ حق کا راستہ ہے جو حق تک پہنچاتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پہ. سب کا راستہ ایک ہے. اور میں نے کہا کہ میرا موضوع, میرا عنوان جو ہے وہ کربلا میزان و حق و باطل ہے. تو اس عنوان پہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ کیسے کربلا میزان و حق و باطل ہے. میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ کربلا میزان و حق و باطل کیسے ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, اسلام کی فتوحات کو چھوڑیں, ابھی اسلام سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا اسلام کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں, سب کا معیار حقیقت نہیں تھا, حق نہیں تھا. اکثر و بیشتر کا معیار یہ تھا کہ وہ حق سے دور تھے, حقانیت سے دور تھے. اس لیے ان کی بقا نہ رہ سکی, کیونکہ جو باقی بقا سے جڑتا ہے, جو چیز باقی رہنے والی ہے, خدا خالق بقا کا نام ہے, خدا باقی رہنے والا ہے. تو جو اس سے منسلک ہو گیا وہ باقی رہ گیا, جو باطل سے منسلک ہو گیا وہ ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. لیکن فتوحات اسلامی میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, تو اس کو وہ اسٹیٹس کیوں نہیں مل پایا, اس کو وہ مرکز, وہ ہے صلاحیت, وہ صلوات بر محمد والے محمد پہ. تو باقی جنگوں کو کہ وہ ٹاپ 10 پہ مثلا کہ سب سے اوپر کیوں نہیں ہے. باقی جنگیں, کربلا سب سے اوپر جنگ ہے, سب سے بہتر, سب سے افضل جنگ ہے اور سب معیاری جنگ ہے. یعنی کربلا کو میزان و حق و باطل کیوں کہا گیا, باقی جنگوں کو کیوں نہیں کہا گیا. میں نے بیان کیا تھا کیونکہ باقی جنگوں میں, جنگ فتوحات اسلامی کے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تھی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقائص تھے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لغزشیں تھیں, کہیں ایمان کی لغزش تھی, کہیں کفر کی بو آ رہی تھی, کہیں لالچ تھی, کہیں مال غنیمت کی لالچ تھی, کہیں کچھ تھا, کہیں نہ کہیں کچھ نقائص رہ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ معیار نہیں مل پایا جو کربلا کو ملا. اب کربلا کو معیار کیوں ملا آپ دیکھ لیں. آج 2 محرم ہے, میں اسی سلسلے سے مصابیح پڑھوں گا کہ کربلا کو وہ معیار کیسے مل گیا. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے اس نواسے نے اپنے راستے کو, جو اپنے بابا اور نانا کے راستے کو اپنایا ہے, وہ مدینے سے چلے, سب کو چھانٹتے ہوئے چل رہے ہیں, سب کو جدا کرتے ہوئے چل رہے ہیں. بس پیسہ لگ رہا ہے کہ پتھروں سے موتیوں کو چون رہے ہیں, اس طرح سے انتخاب کر رہے ہیں, سب کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں. اور
جب یہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، میں بہت ہی مختصر انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے کچھ معروضات رہ گئے ہیں اس کے بعد ربط مصائب، کہ آپ دیکھیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں مولا کیا فرما رہے ہیں، دن کے اجالے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اختلاف ہے مولا کے قول میں۔ رات میں کہہ رہے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اب بتائیں، آپ تصور کریں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی ہے، آخر بھی، ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ تو یہاں تو کسی چیز کا افتراق ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو ایک کا قول ہوگا وہی دوسرے کا ہوگا، وہی تیسرے کا ہوگا، جو ایک کا عمل ہوگا وہ سب کا ہوگا، کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں اگر معلوم ہو کہ معصوم کی حدیث ہے تو آپ کسی سے نسبت دے سکتے ہیں، تو معصوم کے قول میں، فعل میں، کردار میں کہیں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شب عاشور یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اس دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ حق مٹتا ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، تم سب جا سکتے ہو، صاحب اختیار ہو۔ لگا کہ مولا کے سامنے ہیں، کیسے جائیں گے، شرم آئے گی جاتے ہوئے سامنے۔ تو مولا نے ایک قدم اور بڑھایا اپنے کرامت کا، اور اس کے بعد سے چراغ کو گل کر دیا کہ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ روشنی میں تم نہ جا سکو گے، تمہیں حسین دیکھ لے گا، تو لو چراغ کو بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد سے بھی جب چراغ جلایا گیا، جب شمع جلائی گئی، تو یہ دیکھا گیا کہ سب کی تلواریں ان کی گردنوں پہ تھے۔ مولا ہم کہیں جانے کو نہیں ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ جئیں گے تو آپ کے قدموں میں، مریں گے تو آپ کے قدموں میں۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ تو کوئی نہیں گیا، سب کے سب وہیں رہے۔ اب آپ آ جائیں دن کے اجالے میں، عاشور کے دن، مولا یہی مولا حسین علیہ السلام ہیں جو رات میں جو کہہ رہے تھے کہ تم جا سکتے ہو، لیکن دن کے اجالے میں کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ تو ادھر رات میں تو مولا کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم صاحب اختیار ہو، جا سکتے ہو، ہم بیعت کو اٹھا لیتے ہیں، چلے جاؤ۔ تو دن میں تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، رات میں تو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اور دین کی روشنی میں ہی کہہ رہے ہیں، عصر عاشور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، کوئی میری نصرت کو آئے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ معصوم کے قول میں فرق نہیں ہوا کرتا، یہ دن اور رات میں تبدیلیوں میں یہ حکم کیسا بدل گیا؟ مولا یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ رات میں چلے جاؤ، دن میں نہ جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ تو عزیزو اب پتہ چلے گا کربلا میزان و حق و باطل کیسے بنی ہے۔ کہا اس لیے چلے جاؤ، کہا کہ دیکھو رات کی اندھیرے میں میں نے اس لیے کہا کہ دیکھو یہ کربلا جو ہے ایک ایسی میزان اور معیار بنے گی حق کی کہ کربلا قیامت تک باقی رہے گی، ہمیشہ یہ حد فاصل بن کر رہے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناحق ہو، کوئی باطل والا ہو جو میرے پہلو میں بیٹھا ہو، اسی لیے میں نے کہا چلے جاؤ۔ دین کے روشنی میں اس لیے بلایا کہ آ جاؤ، کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ کشتی چلنے والی ہے نجات کی، کوئی حق والا چھوٹ گیا ہو، کوئی اہل چھوٹ گیا ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سوار کر لوں، کیونکہ حسین کشتی نجات ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ۔ تو اس لیے کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ یہ معیار، یہ جنگ جو ہے وہ حق و باطل کی معیاری اور میزان والی جنگ بنے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ اور اسی لیے ایسے مخلصین کو اکٹھا کیا امام نے، ایسے موحدین کو اکٹھا کیا امام نے، ایسے اللہ والوں کو اکٹھا کیا امام نے کہ جس کی مثال کربلا کہیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ تو یہ انتخاب امام حسین علیہ السلام تھا کہ ایسے مخلصین کو جمع کیا، ایسے موحدین کو جمع کیا کہ جن کی جسم سے آنے والی بو قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، یہ خوشبو بن کر کے کائنات میں پھیلی رہے گی، اور جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہیں پہ حر کا بھی ذکر ہوگا، یہ تمام اصحاب کا ذکر ہوگا۔
اور بس اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں. اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حق کے ساتھ جو جڑ گیا حق تو باقی رہنے والا ہے، حق کے ساتھ جو جڑ گیا اس کو بھی بقا ہے، اور جو حق والوں کے ساتھ جڑ گیا اس کو بھی بقا ہے. میں مثال کے طور پہ بیان کرتا چلوں کہ خواجہ معین الدین چشتی سب جانتے ہیں ان کو، لیکن اگر پوچھیں گے کہ انہیں کیسے لوگ جانتے ہیں، خواجہ تو بہت گزرے ہیں، ایک سے ایک لوگ گزرے ہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ تو ایک ان کا شعر ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. صلوات بر محمد وآل محمد پہ. تو یہ ایک شعر آپ ہمیں بتائیے، کہیں بھی بتا دیجئے، کسی وقت بھی بتا دیجئے، اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں ہو، آپ کے حافظے میں ہو کہ کیا خواجہ کے اس شعر کے علاوہ کسی اور شعر کو کوئی اور شعر آپ کے حافظے میں ہے؟ اس شعر کے علاوہ دنیا کسی شعر کو نہیں جانتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے شعراء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شاعر جب کسی شعر کو لکھنا شروع کرتا ہے تو ایک شعر لکھ کر قلم توڑ دیتا ہے کہ لو بھیا آپ نے لکھ دیا، اب اس کے بعد لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ شاعر جب لکھتا ہے تو بہت سارے اشعار لکھتے ہیں، مختلف زاویے سے لکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اس کا الگ ہی ایک نشہ ہے شعر و شاعری کا. تو لکھنا شروع کرتا ہے تو خود لکھتا ہی لکھتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں کہ خواجہ نے بہت سارے اشعار کہے ہوں گے، لیکن آپ بتائیے کہ یہ اس شعر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کے سلسلے سے جو کہا تھا، آج ہر کے زبان پہ ہے، ہر انسان کے زبان پہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو شعر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں کہے تھے خواجہ غریب النواز نے، آیا اس خواجہ غریب النواز نے امام حسین کو باقی رکھا ہے کہ امام حسین کی خدمت میں اور نذران عقیدت میں کہا گیا یہ شعر خواجہ کو دنیا میں پھیلایا ہوا اور روشن کیا ہوا ہے؟ تو خواجہ کی بقا امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی خدمت ہے جنہوں نے کیا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آج کائنات میں باقی ہیں اور مانے جاتے ہیں، اور ایک اچھے شخصیت اور ایک اچھے کردار کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں عزیزو، میں نے بہت اپنے گفتگو کو روک رہا ہوں کیونکہ میں اس بات کا احساس ہے کہ مختلف جگہ مجالسیں ہو رہی ہیں، لوگ مشغول ہیں. ہاں عزیزو، آج 2 محرم الحرام ہے. 2 محرم ورود کربلا، حق کا قافلہ کربلا پہنچا، حق و حقانیت کا قافلہ پہنچا، خدا والوں کا قافلہ پہنچا کربلا کے میدان میں. یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، عزیزو اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو اپنے اس وطن میں بڑے ہوئے ہیں، بچپنا، لڑکپن، جوانی گزری ہے، اپنے نانا کے آغوش میں پلے ہیں، اپنے نانا کے دوش پہ سوار ہوئے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنے ماں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کر کے حسین جا رہے ہیں. نانا کی قبر پہ گئے، نانا اب آپ کا حسین جا رہا ہے، نانا یہ مدینہ اب حسین کے رہنے کے قابل نہ بچا، نانا اب یہ حسین جا رہا ہے، نانا آپ کی شریعت کو بچانے حسین جا رہا ہے، نانا یہ حسین اب واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. ماں کی قبر پہ گئے، ماں کے لحد پہ گئے، ماں کی لحد سے پہلے بھیا حسن کی لحد پہ گئے، بھیا حسن اب یہ آپ کا بھائی جا رہا ہے، اب یہ پلٹ کر نہیں آئے گا. ماں کے قبر پہ گئے، لیکن ابھی تک تو کیفیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک کھڑے ہو کر چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی ماں کی قبر پہ جانے لگے تو ایسے جا رہے ہیں جیسے گھٹنیوں چلتا کوئی بچہ جاتا ہے. اماں آپ کا آغوش کا پالا حسین اب مدینے چھوڑ کر جا رہا ہے، اماں اب حسین واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. عجب نہیں قبر جناب سیدہ سے آواز آئی ہو، اے میرے حسین تم جا رہے ہو، یہ ماں تمہارے پیچھے پیچھے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے آ رہی ہے.
جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، کچھ مہینے تک مدینے میں قیام کیا، اور اس کے بعد سے مدینے سے خارج ہوتے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں کوفے کی طرف، کربلا کی طرف۔ عزیزو تصور کیجئے، مدینے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کب رخصت ہو رہے ہیں، کب واپس آ رہے ہیں؟ اس وقت جو موسم حج ہے، جب تمام حاجی اکٹھا ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کو چھوڑ کر کے دین اور شریعت کو بچانے آ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو حج کرنا اور ہے، مسلمان بننا اور ہے، شریعت پہ چلنا اور ہے، اور محافظ شریعت ہونا اور ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اور چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ ہر کے لشکر کا سامنا ہوتا ہے۔ جب ہر کا لشکر کا سامنا ہوتا ہے تو ہر کہتا ہے، ہر اچانک آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسین، آپ تصور کریں، اس زمانے میں عرب کے قانون یہ تھا کہ اگر کسی نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، یعنی کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم، چونکہ یہ عرب کا قانون یہ تھا اور دستور یہ تھا، فرہنگ یہ تھا کہ لوگ کسی کو مارنے یا دھمکی دیا کرتے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ پلٹ کر ہر نے کچھ جملہ نہیں کہا، جواب نہیں دیا، بلکہ ایک جملہ کہا، اے حسین آپ کی ماں سیدہ نہیں ہوتی تو میں بھی یہی جملہ کہتا۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سے یہ قافلہ رکا، نماز کا وقت ہوا، جناب حضرت ابو الفضل عباس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، عباس جا کر ہر سے پوچھو نماز پڑھے گا یا ساتھ میں پڑھے گا ہمارے؟ ہر نے کہا نہیں، اگر آپ پڑھائیں گے تو ہم ساتھ میں پڑھیں گے۔ امام سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ابھی حق باقی ہے، ابھی حق کی روشنی باقی، حق کا نور باقی ہے، ابھی اس کے اندر حقانیت باقی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب ساتھ نماز پڑھے تو کہا یہ ہر ہے، کہا ہوگا کہ یہ ہر ہے، یہ تو ہماری ماں کا احترام کر رہا ہے، یہ تو نماز کا احترام کر رہا ہے، یہ تو امامت کا احترام کر رہا ہے، ہم اسے جہنم میں کیسے جانے دیں؟ اس کو تو ہم اس کمال تک پہنچائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب مجھے جانے دو، دیکھو اب مجھے جانے دو میرے راستے پہ۔ اور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں گے۔ یہ قافلہ چلتا گیا، ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین کے ذوالجناح نے قدم بڑھانے سے منع کر دیا۔ امام حسین کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ جب گھوڑا اور ذوالجناح امام حسین آگے نہیں بڑھا، اس کے بعد سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دور بسے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک ضعیف عصا کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ مولا امام حسین رک گئے، کہا عباس یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہمارے خیمے لگیں گے۔ اس کے بعد سے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد اب خیمے لگے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بس 2 جملے مصائب تمام ہیں۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جگہ جگہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ دور سے ایک بہن دیکھ رہی ہے، جناب زینب صلوات اللہ علیہا قریب بڑھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، بھیا یہ نماز کیسی ہے، یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بہن زینب، یہ دیکھو یہ جو تمہیں جگہ نظر آ رہی ہے یہ میرا بچپن کا دوست حبیب شہید ہوگا۔ اے زینب، وہ میرا شبیہ ہے پیغمبر کا کریل جوان کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ اے زینب، وہ جگہ جو دیکھ رہی ہو وہ قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ اے زینب، وہ فرات کے کنارے ہمارا بھائی شانے کٹائے ہوئے سوئے گا۔ اے زینب، وہ نشیب دیکھ رہی ہو وہاں پہ تمہارا بھائی ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ اس کے بعد سے آسمان سے ندا آئے گی، اللہ